مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور تمام لوگ جو گھر کے افراد ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب ان باتوں میں تطبیق کی ہے علماء محدثین نے، ایک طرح سے الجھا اور تنازع کو ختم کیا علماء نے کہ کون پہلے اسلام لے کر آیا، تطبیق کیوں کی۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے آنے والی خاتون حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بچوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلاموں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ اور مردوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے اسلام لے آنے والی ہے، صحیح کہتا ہے، اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے پہلے حضرت علی اسلام لے کر آئے، ٹھیک کہتا ہے، سچ کہتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے سب سے پہلے حضرت زید نے اسلام قبول کیا، ٹھیک کہتا ہے، وہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق اسلام قبول کیا ہے، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، یہ مناظرے کی بات ہی نہیں ہے۔ تطبیق کر کے مسلمانوں کے درمیان عقائد کے اصلاح کے لیے یہ میں نے واضح کلمات کے ساتھ کہہ دیا کہ اگر ابو بکر صدیق کے اول المومنین ہونے کا ذکر ہے تو یہ مردوں میں یعنی عام جو عوام الناس میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، دوستوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ہاں علماء نے یہ ضرور کہا ہے کہ گھر والوں کا سب سے پہلے اسلام قبول کرنا سہل ہے، آسان ہے، کیونکہ گھر والے تابع ہوتے ہیں اپنے سرپرست کے۔ سمجھ میں آیا؟ غلام تابع ہوتا ہے اپنے آقا کے، بچہ تابع ہوتا ہے اپنے کفیل کے، والدین کے۔ تو حضرت علی شیر خدا رسول کریم کے زیر پرورش تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول کریم کے نکاح میں تھی، حضرت زید رسول کریم کے غلام تھے۔ باہر سے جو ایک شان رکھتا ہو، مال رکھتا ہو، دولت رکھتا ہو، جن کی تجارت کاروبار ہو، وہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی پس و پیش کے فوری طور پر اسلام قبول کر لے تو بڑی بات ہے۔ سمجھ بات ہے؟ تو اس لیے اول المومنین میں ابو بکر صدیق کے فضائل میں زیادہ تر دلائل دینے کی وجہ اور مقصد یہی ہے۔ اگر اسلام قبول کرنے کی ترتیب کو دیکھیں گے، ترتیب وہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ یہ علماء اہل سنت نے بھی یہی لکھا۔ فاضل بریلوی کے فتاوی رضویہ میں یہ تفصیل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو آپ کو فتاوی رضویہ دکھایا جائے گا، اس میں یہ سارے معاملات اور مسائل موجود ہیں۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کی دعوت دی، ان افراد نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ اول المومنین میں شامل ہو گئے، ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے 5 وہ لوگ اسلام قبول کیے جن کو نبی کریم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 افراد نے حضرت ابو بکر صدیق کے تبلیغ پر مسلمان ہوئے ہیں اور اتنے پکے اور سچے مسلمان بن گئے، خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق صرف خود مسلمان نہیں ہوئے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں مبلغ اول ہیں، سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والے، کہہ دو نا سبحان اللہ، سب سے پہلے اسلام میں اسلام کے حقانیت پر خطاب کرنے والے اول الخطیب ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے مال خرچ کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں،
اور سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے دفاع میں زخمی ہونے والے ابو بکر صدیق، یہ فضائل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل ہیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام کے اپنے اپنے مقامات پہ درجے اور فضائل ہیں، ان کو موضوع بحث بنا کر امت کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کرنا یہ کوئی بھلائی کی باتیں نہیں۔